بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش۔ ناظرین گرامی، نبوت کا 13واں سال تھا۔ جو مسلمان 10-11 سال سے کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے وہ تو ہجرت کر چکے تھے، اور جو کافروں کے ہاتھوں میں محفوظ تھے وہ ہجرت کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اب قریش کے غیظ و غضب اور جوش انتقام کی توجہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف مبذول ہوئی۔ ان کا ارادہ تلوار چلانے کا تھا، اس کے بغیر ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حفاظت الہی پر کامل یقین رکھتے تھے، اور قلب اطہر مخلوق کی ہر خیر و شر کے تصور سے خالی ہو کر صرف حکم الہی کا منتظر تھا کہ کس وقت حکم الہی آئے اور وہ ہجرت کر جائیں۔ اذن ہجرت کے قرائن تو پہلے سے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے کہ مکے سے ہجرت کر کے ایک ایسی زمین میں گئے جس میں بہت سی کھجوریں ہیں۔ خواب مجمل ہونے کی وجہ سے خیال یہ تھا کہ یہ زمین یمامہ یا ہنجر ہے، لیکن اللہ کے علم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مدینہ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ہجرت کی تیاری میں ہے، تو فرمایا ابوبکر ذرا تکف کرو، فی الحال ہجرت مت کرو، مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت فرمائے گا۔ صدیق اکبر نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو ہجرت کی صحبت میں قبول فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اکٹھے جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رو پڑے، اور آپ کی رفاقت کی نیت کی وجہ سے اپنی ہجرت کو مؤخر کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، تو قریش کو بھی ان کی تیاریوں کا علم ہو گیا۔ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں انصار و مہاجرین کے ساتھ مل کر یہ ایک بڑی قوت بن کر جانے کی صورت میں ہماری خیر نہیں ہوگی۔ کئی سالوں کے گھٹا غوب ظلم کے بادل جو ان کے ہاتھوں سے مسلمانوں پر چھائے ہوئے تھے وہ ان کی نظر میں تھے۔ ناظرین، یہی تمام باتیں سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین نے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے وہ کارندوں یعنی اپنی پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہوئے۔ یہ وہ مقام تھا جس میں غزہ کے زمانے میں اہم امور کے متعلق مشورے ہوتے یا لڑائی فیصلے کیے جاتے تھے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق مشورہ شروع ہوا۔ ایک نے کہا، اس شخص کا معاملہ تم سے مخفی نہیں ہے، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ اپنے متقوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کرے گا، لہذا اس کے متعلق کوئی تجویز سوچو۔ ناظرین، ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ڈال کر ایک کمرے میں بند کر دو، پھر انتظار کرو کہ یہ بھی آخر اپنے جیسے شاعروں زبیر اور نابغہ وغیرہ کی موت مر جائے گا۔ یہ سن کر نجدی بوڑھے نے کہا، یہ رائے ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر تم نے اس طرح کیا تو اس کے ساتھی اس حال سے واقف ہو کر تم پر یکدم حملہ کر دیں گے اور اسے تمہارے ہاتھوں سے چھڑا لیں گے، پھر اسے لے کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور تمہیں عاجز بنائیں گے، لہذا کوئی اور تجویز پیش کرو۔ پھر ایک اور شخص نے کہا، کیوں نہ اسے جلا وطن کر دیں ہم، کہ ہم سے نکل جائیں گے، کہ ہم سے نکل جائیں، پھر جہاں جائے اور جس کے پاس جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنی حالت درست کریں گے اور آپس کا انتظار ختم ہو جائے گا۔ نجدی بوڑھا بولا، پھر بولا، یہ تجویز بھی صحیح نہیں، تم اس کا حسن کلام، شیریں گفتگو اور مؤثر بیان نہیں دیکھتے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو یہ کسی اور شہر میں چلا جائے گا اور انہیں اپنی میٹھی زبان اور پرتاثیر بہن کے ذریعے سے ہم خیال بنا کر تم پر حملہ کرے گا اور غلبہ پا کر وہی کرے جو اس کی مرضی ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرو جس پر ابو جہل نے کہا، صاحبو، میں نے ایک رائے سوچی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ رائے اب تک تم میں سے کسی نے پیش نہیں کی۔ سب نے کہا، اے ابو الحکم، کون سی رائے ہے؟ وہ کہنے لگا، میرے خیال میں یہ مناسب ہوگا کہ ہم ہر قبیلے سے طاقتور، چست اور باصلاحیت نوجوان منتخب کریں، اور ہر ایک نوجوان کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار ہو، پھر یہ سب اکٹھے حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں اور ہمیں اس مصیبت سے آرام دلائیں۔ سب کے متحد ہو کہ حملے کرنے کی صورت میں اس کا خون سارے قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، اور بنی عبد مناف میں سب کے ساتھ لڑائی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، اور وہ مجبور ہو کر خون بہا لینے پر رضامند ہو جائیں گے، اور ہم سب خون بہا دے کر آرام سے بیٹھ جائیں گے۔
یہ سن کر بوڑھے شیطان نے کہا شاباش، اس نوجوان کی رائے اصل رائے ہے، اس سے بہتر رائے کوئی اور ہو نہیں سکتی، اور اسی رائے پر اتفاق کر کے قریش چلے گئے۔ دوسری جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اس رات آپ اپنے بستر پر نہ سونا۔ جب اندھیرا رات کا چھا گیا تو کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جمع ہو کر انتظار کر رہے تھے کہ حالت نیند پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں۔ اس نازک صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور یہ میری چادر جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹتے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنے اوپر ڈال کر آرام کرو، اور یہ تسلی دی کہ تمہیں کفار کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی امانتیں جو آپ کے پاس تھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ادھر قریش جن میں ابو جہل لعین بھی شامل تھا سب آپس میں مل کر باتیں کر رہے تھے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کسی نے باہر آ کر پوچھا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد کا انتظار۔ اس شخص نے کہا اے بد نصیبو، اللہ کی قسم محمد تو تمہارے سروں پر مٹی ڈال چلا گیا۔ پس اس کے بعد یہ لوگ دروازے کی دراڑوں سے جھانکنے لگے تو دیکھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر چادر اوڑے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے یہ محمد ہے جو اپنی چادر میں سویا ہے۔ پھر وہ صبح تک اسی حالت میں دیکھتے رہے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر سے اٹھے تو کفار مکہ ندامت کے مارے سر جھکائے کہنے لگے جس نے ہم کو بتایا تھا کہ محمد چلا گیا اس نے سچ کہا تھا۔